وہ قابل حذر انجام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، للذین آمنوا انظرونا، انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمیں مہلت دو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو، دوڑے جا رہے ہو، تمہارے پاس روشنی ہے اور تم جو ہے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہو، انظرونا ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس کی روشنی میں ہم بھی یہ مرحلہ طے کر جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ یہ یہاں بٹا نہیں ہے، مفت میں نہیں ملا ہے، یہ کما کر لایا گیا ہے۔ جنہوں نے ایمان کمایا دنیا میں انہیں یہ نور ملا ہے، جنہوں نے اعمال صالحہ کا کسب کیا دنیا میں انہیں یہ نور عطا ہوا ہے۔ تو اگر تم اس سے محروم ہو تو یہاں کسی کو نہیں ملے گا، اور کسی کا نور کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، نزول شروع ہو جائے گا رحمت خداوندی کا۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف، سامنے کی طرف اللہ کا عذاب جو ہے اس کا نزول شروع ہو جائے گا۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، وہ یہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو گڑبڑ تھے نا، عبداللہ ابن ابی بھی، ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی مسجد میں ہے، حضور کی محفل میں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں جو اتنا بڑا فرق ہو گیا، تم آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے مابین فصیل حائل کر دی گئی۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اب یہاں قالو ہے، یہ ہے معروف کا صیغہ، وہ کہیں گے اہل ایمان بلا، کیوں نہیں تھے، تم بھی ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، کلمہ شہادت تم نے زبان سے ادا کیا تھا، اور تم میں سے کسی کو کسی وقت کوئی ایمان کی رمق بھی شاید حاصل ہو گئی ہو، لیکن تم نے کیا کیا وہ یاد کرو۔ یہ الفاظ جو اب آئے ہیں ان کو نوٹ کیجئے، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے کہ کسی شخص کو اگر ایمان کی کوئی رمق ملی بھی ہو تو کس طرح درجہ بدرجہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو کر، اور نفاق اس کے دل کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے